لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کی دیواروں سے گھر بنتے ہیں، لیکن کوئی مہر سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ گھر اپنوں کے تانوں اور جلتی ہوئی خاموشیوں سے بھی بنتے ہیں، جہاں ہر آہٹ پر ایک ڈر ہوتا ہے اور ہر مسکراہٹ پر ایک پہرا۔ پر کیا زبیر کی محبت ان دیواروں کی زنجیریں توڑ پائیں گی؟ کیا صبر کا دامن تھامنے والی اس معصوم بیوی کو کبھی وہ عزت نصیب ہوں گی جس کی وہ حقدار تھی؟ زبیر کے پرانے گھر کی دیواروں پر جمی ہوئی سیلن صرف اینٹوں کی نمی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کے رشتوں کی کڑواہٹ تھی۔ اس تنگ اور اندھیرے گھر میں مہر ایک ایسی روشن شمع تھی جسے بجھانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوتی رہتی تھی۔ مہر، جس کے چہرے پر معصومیت کا نور تھا اور لہجے میں شہد جیسی مٹھاس، وہ ایک ایسے خاندان کی بیٹی تھی جہاں صرف عزت اور سلیقہ سکھایا گیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس کی دنیا بدل گئی۔ اس کی ساس بلقیس بیگم اور اس کی نند نیلوفر مہر کی خوبصورتی اور اس کی سادگی سے اندر ہی اندر جلتی تھی۔ بلقیس بیگم کو لگتا تھا کہ مہر نے اس کے بیٹے پر کوئی جادو کر دیا ہے، اور نیلوفر کو اپنی بھابھی کا ہر سلیقہ اپنی توہین لگتا تھا۔ ارے او مہارانی، یہ کیا ظلم ڈھا رہی ہو؟ سورج سر پر آ گیا اور ابھی تک ناشتے کی میز خالی ہے۔ نیلوفر کی تیکھی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر مہر کے کانوں میں زہر گھولتی۔ مہر، جو فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر سارا گھر چمکا چکی تھی، بس خاموش رہتی۔ اس کے ہاتھ آٹے میں سنے ہوتے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ہوتی، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں۔ بلقیس بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان ابھنتے ہوئے طنز کستی۔ چھوڑ دے نیلوفر، یہ بڑے باپ کی لاڈلی ہے، اسے کیا پتا کہ سسرال کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ زبیر کا نصیب ہی کھوٹا تھا جو ایسی مورت گھر لے آیا۔ زبیر ایک چھوٹی سی پرائیویٹ نوکری کرتا تھا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا گھر آتا، اسے امید ہوتی کہ کوئی اسے سکون کے دو بول سنائے گا، لیکن جیسے ہی وہ قدم رکھتا، شکایتوں کا انبار لگ جاتا۔ زبیر، تیری بیوی نے آج پھر زبان چلائی۔ زبیر، دیکھ، اس نے میری پسندیدہ کراکری توڑ دی۔ زبیر اپنی ماں اور بہن کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ جب اپنے کمرے میں جاتا اور مہر کو چپ چاپ کونے میں آنسو پوچھتے دیکھتا تو اس کا دل چھلنی ہو جاتا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ مہر کی ہتھیلی پر ایک گہرا نشان تھا۔ مہر، یہ کیا ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ مہر نے اپنی ہتھیلی دوپٹے میں چھپا لی۔ کچھ نہیں، بس چائے بناتے وقت گرم پتیلا لگ گیا تھا۔ لیکن زبیر جانتا تھا کہ وہ نشان پتیلے کا نہیں بلکہ اس کی ماں کے غصے کا تھا۔ اس رات زبیر سو نہیں سکا۔ اس نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے ایک عہد وعدہ کیا، اے مولا، میری بیوی نے تیرے بھروسے پر یہ سب سہا ہے، مجھے اتنی ہمت اور وسیلہ دے کہ میں اسے اس جہنم سے نکال کر اپنی جنت میں لے جا سکوں۔ اگلے ہی دن سے زبیر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنی 9 سے 5 کی نوکری کے بعد ایک گیریج میں اوور ٹائم کرنا شروع کیا۔ راتوں کو جب سارا شہر سو جاتا، زبیر لیپ ٹاپ پر فریلانسنگ کے پروجیکٹس کرتا۔ اس کی آنکھیں لال رہتی، جسم تھکان سے چور ہوتا، لیکن مہر کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی ہمت بن جاتا۔ ایک دن پیسوں کی سخت ضرورت پڑی۔ زبیر کے پاس اس کی اکلوتی بائیک تھی جو اس کی سواری اور شان تھی۔ اس نے بنا کسی کو بتائے وہ بائیک بیچ دی۔ جب وہ پیدل گھر پہنچا تو نیلوفر نے مذاق اڑایا، لو، اب تو بھائی جان پیدل ہو گئے، لگ رہا ہے سارا پیسہ اپنی بیوی کے میک اپ پر اڑا رہے ہیں۔ بلقیس بیگم نے بھی پیچھے سے آواز لگائی، زبیر، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، لوگ ہنستے ہیں تجھ پر۔ زبیر نے صرف اتنا کہا، امی، آج کی یہ پیدل مسافت یا کل کے بڑے سفر کی تیاری ہے، بس دعا کرے۔ مہر اپنے شوہر کی اس حالت پر تڑپ اٹھتی۔ وہ چپکے سے زبیر کے پیر دباتی، اس کے لیے رات کو ٹھنڈی شکنجی بناتی۔ آپ اتنا ظلم اپنے جسم پر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی زیور، کوئی سکھ، بس آپ سلامت رہے۔ زبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مہر، یہ جنگ زیوروں کی نہیں، عزت کی ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ 2 سال بیت گئے۔ یہ 2 سال مہر کے لیے اگنی پریکشا کی طرح تھے۔ ساس کی گالیاں اور ننند کی سازشیں بڑھتی ہی گئی، لیکن مہر نے اف تک نہیں کی۔ ادھر زبیر کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا جو اللہ کے کرم سے چل نکلا۔ اسے ایک ودیشی کمپنی سے بڑا کانٹریکٹ ملا۔ ایک صبح زبیر گھر آیا اور اس نے مہر سے کہا،
मेहर अपना सामान बांध लो, आज से इस घर में हमारी आखिरी सुबह है। बिल्किस बेगम और नीलोफर चौंक गई। कहाँ जा रहे हो? क्या इस घर में अब तुम्हारा जी नहीं लगता? बिल्किस ने गुस्से से पूछा। जुबैर ने बड़े अदब लेकिन मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, आपने हमेशा कहा कि मेहर इस टूटे हुए घर के लायक नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली। मैं इसे इसे इसके लायक घर में ले जा रहा हूँ। जुबैर मेहर को शहर के सबसे पॉश इलाके गुलशन इरफान ले गया। वहाँ एक आलीशान सफ़ेद संगमरमर की कोठी खड़ी थी। कोठी के सामने एक बड़ा सा लॉन था जहाँ चमेली और गुलाब की खुशबू फैली थी। गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेहर विला। मेहर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब उसने घर के अंदर कदम रखा तो देखा कि हर चीज़ उसकी पसंद की थी। दीवारों का रंग, पर्दों का कपड़ा, यहाँ तक कि किचन में रखे बर्तन भी वैसे ही थे जैसा उसने कभी ख्वाबों में जिक्र किया था। जुबैर, ये सब? मेहर की आवाज़ भर्रा गई। जुबैर ने उसे सहारा दिया और कहा, मेहर, तुमने हर जुल्म मुस्कुराकर सहा। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। ये घर उस सब्र का सिला है। यहाँ तुम मेरी बीवी नहीं, इस घर की मलिका हो। यहाँ तुम्हें कोई महारानी कहकर ताना नहीं देगा, बल्कि यहाँ तुम सच में रानी की तरह रहोगी। कुछ महीनों बाद बिल्किस बेगम और नीलोफर अपनी एक अमीर रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। उनकी टैक्सी मेहर विला के सामने से गुजरी। वहाँ एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा कि एक महंगी काली गाड़ी से मेहर उतरी। उसने रेशमी लिबास पहना था, गले में हीरो का हार चमक रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके चेहरे का सुकून चमक रहा था। जुबैर ने आगे बढ़कर अपनी बीवी का हाथ थामा और उसे इज्जत के साथ अंदर ले गया। नीलोफर का चेहरा जर्द पड़ गया और बिल्किस बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस बहू को उन्होंने पैर की जूती समझा था, आज पूरा शहर उसकी इज्जत के लिए खड़ा था। उनकी जलन और शर्मिंदगी देखने लायक थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने क्या खो दिया है। मेहर ने खिड़की से दूर अपनी सास और ननद की गाड़ी को जाते देखा, लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। उसने हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने उसे सब्र का इतना हसीन फल दिया था। इंसान के जुल्म की एक हद होती है, लेकिन अल्लाह के करम की कोई हद नहीं। जो सब्र करता है, खुदा उसके नसीब को सोने की तरह चमका देता है।